لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا سردار علی سردار صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاک پتن، محترم جناب مولانا سردار علی سردار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کہ دشمن کا ناطقہ بند کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں نابود نہ کر دے، تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ محترم بھائیو، قوموں کی تاریخ میں ایسے واقعات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں، اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ قومیں یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، انہوں نے کامیابیاں حاصل کی تو اس کی وجہ کیا تھی، اور اگر کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس کی وجوہات کیا تھیں، تاکہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ مستقبل میں پھر ویسی کوتاہیاں اور غلطیاں نہ کی جائیں جو قوموں کو نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے، ایسی تیاری کی جائے اور اس انداز میں اپنے ملک، قوم اور وطن کا دفاع کیا جائے کہ دشمن 1000 مرتبہ سوچے کہ اگر میں ان کے ساتھ پنگا لیا تو پھر میرا حشر کیا ہوگا۔ محترم بھائیو، اسلامی تاریخ میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب اور پھر فتح مکہ جیسے واقعات آج بھی محفوظ ہے، اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ واقعات پکار پکار کر یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم آج بھی اسی طرح کے بن جاؤ جس طرح مصطفیٰ کے غلام تھے، آپ کے صحابہ تھے، جس طرح نبی علیہ السلام جو مسلمانوں کے سب سے بڑے جرنیل ہوئے ہیں،
جس طرح انہوں نے اپنے صحابہ کو لڑایا، ان میں جذبہ جہاد پیدا کیا، تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین اور فوج جذبہ جہاد سے سرشار ہو، اور اس فوج اور مجاہدین کی قیادت، ان کو لڑانے والا کمانڈر، جرنیل جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو، تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج اور بڑی سے بڑی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محترم بھائیوں، اسلام کے اندر ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے جب چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے، چھوٹے چھوٹے دستوں نے بڑی بڑی فوجوں کو نابود کر کے رکھ دیا اور شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان کی تاریخ بھی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بالخصوص 6 ستمبر 1965 میں جب ہمارے دشمن نے یہ سوچا کہ اس وقت پاکستان اور پاکستانی کمزور حالت میں ہے، ان کے پاس فوج کی کمی ہے، ان کے پاس اسلحہ کی کمی ہے، ان کے ادارے منظم نہیں ہے، آج وقت ہے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا۔ وہ یہ عزم لے کر کہ ہم لاہور کے جم خانہ میں چائے پیئیں گے، ناشتہ کریں گے، لاہور پر قبضہ کریں گے، انہوں نے پاکستان پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا، لیکن رب کائنات نے ان کے ان منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور بتلایا کہ یہ قوم اور اس کی مٹھی پر فوج سوئی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا ناطقہ بند کرنے کے لیے، تمہارا راستہ روکنے کے لیے، تمہیں شکست سے دوچار کرنے کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوم جاگ رہی ہے۔ اور اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کے فضل و رحمت سے اس قوم نے کئی مرتبہ ہندوستان کو ناکوں چنے چپائے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں 6 ستمبر 1965 کو جو اس نے حملہ کیا تھا، ہماری پاک فوج نے، ہماری آرمی نے، ہماری سلامتی کے اداروں نے، ہمارے مجاہدین نے اور پاکستانی قوم نے 17 دنوں کے اندر ان کے سارے منصوبوں کو خاک کے اندر ملا دیا، اور بالآخر انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح انڈیا نے 27 فروری 1999 کو غالباً رات کے اندھیرے میں یہ چیک کرنے کے لیے 27 فروری کو یہ ٹیسٹ کیا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی پاک فوج، پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کے ادارے یہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فائٹر 2 طیاروں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ کے فضل و رحمت سے ہماری پاک فضائیہ نے، ہماری پاک آرمی نے، ہماری پاک فوج نے ان کے دونوں طیاروں کو ہٹ کیا اور ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ ابھینندن کو گرفتار کر کے انہیں بتایا کہ پاکستانی آرمی، پاکستانی فضائیہ، پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں آؤ یا دن کے اجالے میں آؤ، پاکستان کی پاک فوج،
پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی نیوی، پاکستان کے مجاہدین اور پاکستان کی عوام ہر وقت تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارے مجاہدین، ہماری آرمی، ہماری پاک فوج ہر وقت اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے۔ اور آج 6 ستمبر 1924 کو جب پاکستان یوم دفاع پاکستان منا رہا ہے، اس موقع پر آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن اگر ہمارے دشمن نے کبھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کی طرف رخ کیا، اپنی فضائیہ کے ذریعے، اپنی آرمی کے ذریعے، اپنی نیوی کے ذریعے یا اپنے دہشت گردوں کے ذریعے سے، انشاءاللہ الرحمن پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستانی عوام مل کر اس پاکستان کو تمہارا قبرستان بنا دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم غافل نہیں ہیں اپنے دفاع کے، ہم اس جرنیل اعظم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں جس نے 313 سے تمہارا ناطقہ بند کیا تھا۔ آج تو پاکستان آرمی 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ آج پاکستان کے مجاہدین تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ عوام تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کفر نے آج بھی دیکھا ہے، وہ اسرائیل، وہ امریکہ جو افغانستان کو فتح کرنے کے لیے آیا، ہم نے انہیں یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہی اسرائیل، یہی کافر، یہی امریکہ، یہی نیٹو، یہ دنیا کے فرعون فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے آئے کہ نہتے مسلمانوں کو قتل کر کے ہم فلسطین پر قبضہ کر لیں گے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے سال ہونے کو ہے، ابھی تک وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی انہیں یحییٰ سنور اور اس کے مجاہدین آج بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک مجاہد، ایک فوجی فلسطین کا آج تک اسرائیل اور امریکہ یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الرحمن وہ وقت دور نہیں ہے جب فلسطین بھی آزاد ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن یہ کشمیر، فلسطین ان کافروں کا قبرستان بنے گا۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔